Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to another session. In last session, we talk about how to fall in love with Allah subhanahu wa ta'ala. And we also talk about वो कौन से ऐसे signs हैं कि मैं और आप अल्लाह सुबहान तआला से मोहब्बत करते हैं. Today, we talk about how to improve our love towards Allah subhanahu wa ta'ala. Last time हमने मोहब्बत और अल्लाह से मोहब्बत के बारे में बात की थी. And we get to know about that. Today we learn how to improve our love. उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम अल्लाह ताला के बारे में जानें, अल्लाह ताला के एहसानात के बारे में जानें, वो कितना रहीम है, करीम है, उसकी नेमतों के बारे में जानें. क्योंकि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी नेचर से मोहब्बत करते हैं और वो शख्स अपैरेंटली खूबसूरत होना चाहिए ताकि आप उस बंदे से खिंचते चले जाएं, उस बंदे से अट्रैक्ट हों. और ये सब हम अल्लाह ताला के बारे में क्यों जाने? क्योंकि द मोर यू नो हिम द मोर यू लव हिम. जितना हम किसी बंदे के बारे में जानते होंगे उतना ही हम उसके सामने अच्छे से प्रेजेंटेबल हो सकते हैं. अगर किसी की मोहब्बत हमारे दिल में या फिर उसकी रिस्पेक्ट ही ना हो हमारे दिल में तो हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं. एग्जैक्टली ऐसे ही अगर हमें अल्लाह ताला के करीब जाना है तो हमें अल्लाह ताला के बारे में जानना होगा. लाइक अली बिन हुसैन बिन अबी तालिब जो हुजूर सल्लल्लाहु के ग्रेट ग्रैंडसन भी थे. जब वो वुजू किया करते थे तो उनके फेस का कलर चेंज हो जाया करता था. ही टर्न्स टू पेल. और जब उनसे पूछा गया कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है तो वो कहने लगे कि तुम जानते नहीं हो कि मैं किस हस्ती के सामने खड़े होने जा रहा हूँ. सो if we have a great introduction of Allah subhanahu wa ta'ala in our heart तो उतना ज़्यादा हमारा ईमान बिल्ट होगा, उतना ही हम खशियत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, उतना ही हमारे इबादतों में खुलूस होगा. So if you want to love Allah subhanahu wa ta'ala then you must have to know him. Like जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी खूबियों से मोहब्बत करते हैं, उसकी नेचर से मोहब्बत करते हैं. वो शख्स जितना ब्यूटीफुल होगा हम उससे उतना ज़्यादा मोहब्बत कर पाएंगे. और अल्लाह सुब्हान तआला कैसे हैं? इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल. अल्लाह ताला खूबसूरत हैं और खूबसूरती को पसंद करते हैं. लाइक अल्लाह सुब्हान तआला ने, आप खूबसूरती का अंदाज़ा ऐसे लगाएं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कितना खूबसूरत बनाया था कि अल्लाह के औरतों ने, ख़वातीन ने अपने हाथ काट दिए थे जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा था. आप नबी तो देखिए, अल्लाह पाक ने अपना नबी कितने ब्यूटीफुल बनाए हैं. इवन हमारी नबी तो दूर की बात है ना, दूर की सोच है. अगर हम सिर्फ अपनी आईज को ही नोटिस कर लें, हमारी आईज में अल्लाह सुब्हान तआला ने कितने कलर्स रखे हैं और हर एक इंसान की आईज का कलर डिफरेंट होता है. तो जब क्रिएशन ही इतनी माइंड ब्लोइंग है तो आप रियलाइज करें कि क्रिएटर कितना माइंड ब्लोइंग होगा. वी कांट इवन इमेजिन इट. जब जन्नती अल्लाह सब कुछ देख लेंगे, पूरी जन्नत देख लेंगे, अल्लाह ताला जब जन्नती अल्लाह ताला को अपना दीदार, जब जन्नती जो हैं अल्लाह ताला का दीदार करेंगे तो वो जन्नत की तमाम नेमतों को भूल जाएंगे और वो सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला को देखेंगे. और आप सहाबा और उन लोगों को देखें जो अल्लाह की मोहब्बत में सूलियों पर चढ़ गए, आरों से काट दिए गए, नेज़ों से छल्ली कर दिए गए, आग में फेंक दिए गए, शेरों के आगे डाल दिए गए. वो सब किसके लिए हुआ था? वो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में हुआ था और बगैर देखे हुआ था. अगर अल्लाह को देखेंगे तो क्या होगा? So beauty on Allah is another level. I can't define in words. अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं. We can't describe his beauty in words. और अगर हम इजमाल की बात करते हैं, यानी उसकी बड़ाई की, उसकी अजमत की, तो अल्लाह सुब्हाना ताला बेहद बेहद अल्लाह ताला की बड़ाई और अजमत के बारे में तो हम फिर बात ही नहीं कर सकते. यानी इस ज़मीन और आसमान में जो कुछ अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनाया है वो हमारे लिए बनाया है और उसको हमारे लिए मुसख्खर किया है. और अल्लाह ताला ने हम पर हमारी नेमतें और अल्लाह ताला ने नेमतें हम पर तमाम कर दी हैं. आप थिंक तो करें कि क्या हमने आसमानों से बारिशें बरसाई हैं? क्या हमने एक फलदार, एक मट्टी से, एक बीज से
ایک پھلدار درخت بنایا ہے اور اس درخت پر ایک لذت والا پھل اگایا ہے؟ کیا ہم ہیں جس نے روف کو، آسمان کو ہمارے سر پہ روف کی طرح بنایا ہے اور اسے مسخر کیا ہے؟ نہیں، یہ ہم نہیں ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے ذہن سے بالاتر ہیں۔ اگر ہم صرف اپنے اندر ہی جھانک لیں، اگر ہم صرف اپنے اندر ہی دیکھیں تو اتنی بیوٹیفل اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر مشین بنائی ہے، اتنی بیوٹیفل فیکٹری بنائی ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک آرگن، ایون ایک ایک سیل ہمارا پراپر طریقے سے ورک کر رہا ہے، اور اس پوری فیکٹری کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات چلا رہی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی احسانات کو ریئلائز کرنا چاہیے۔ ریئلائز تو کریں کہ کون ہے ایسی ذات جو اتنی کمپلیکیٹڈ فیکٹری کو بنا رہی ہے۔ اگر ہمارے باڈی میں ایک بھی کوئی آرگن خراب ہو جاتا ہے، یا آرگن چھوڑیں، ایک سیل کی بات کر لیتے ہیں ہم، اگر ایک سیل اپنی جگہ ورک پراپرلی نہیں کرتا، یا پھر ہماری باڈی میں کوئی ایب نارمل سیل بلٹ ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، تو ہماری باڈی کا پورا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اتنی کمپلیکیٹڈ مشین کس نے بنائی ہے اور کون اس کو پراپر طریقے سے ورک کروا رہا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا، وہ بہت رحیم اور کریم ہے کہ ہم ان کی بڑائی کو اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ کی ذات ذاتی ہے، باقی سب کا وجود عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ کی ذات اس کی صفات کی طرح لامحدود ہیں۔ لامحدود کیوں یوز کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہماری ذہن محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ باقی کتنا قادر ہے، کتنی قدرت رکھنے والا ہے، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں سب چیزیں نعمتیں عطا کر رہے ہیں بغیر ہمارے بولے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم انہی نعمتوں کا ناشکری کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پامال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور ریٹرن میں اللہ پاک، اگر ہم انسانی ذہن کے مطابق سوچیں، جب ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو ہمیں ریٹرن بیک میں جواب برا ہی ملتا ہے، ورڈز ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ورڈز نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ we sin and he forgive us۔ ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمارے گناہوں کو چھپاتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ہمیں ان گناہوں پہ سزا نہیں دیتے جیسے پہلے کی قوموں کو دیا کرتے تھے۔ یعنی ان کی ایک چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو گناہ دے دیتے تھے، عذاب دے دیتے تھے، اور ہمیں نہیں دیتے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ تو کریں۔ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت کو زوال ہے۔ پھر وہ اپنے بندے کو سب کچھ دکھا کر پھر وہ کہتا ہے کہ اب بتا تیرے میرے سوا کیا ہے۔ ہم کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کریں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کرتے ہیں؟ بہت ہی خوبصورت احساس ہوتا ہے اللہ کی محبت کا، کہ ہم جب تنہائی میں روتے ہیں نا، تب بھی اللہ تعالیٰ ہماری آنسوؤں سے بے خبر نہیں ہوتے۔ وہ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں، چاہے ہم تنہائی میں ہوں، اکیلے ہوں، یا کیسے بھی کس حالات میں بھی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، اے انسان تجھے مجھ سے کس چیز نے دور کرا ہے؟ انسان تجھے مجھ سے کس چیز نے ڈسٹریکٹ کیا ہے؟ کیوں تم مجھ سے دور چلے گئے ہو؟ Remember that we have to love him, not that how he created the world۔ اس سے تو ہمیں محبت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، but we have to love him unconditionally۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف ہماری کریٹر ہی کی طرح ہم کو محبت کریں، لائک اس کی نعمتوں سے ہم محبت کریں، تو ہمارا ایمان شیک ہونے لگ جائے گا، ڈولنے لگ جائے گا۔ اٹ شیکس۔ ابن تیم فرماتے ہیں، those who turn away because of this dunya, they cannot be returned back because of this dunya۔
اصل محبت ہوتی ہی جب ہے جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو. اصل ایمان ہوتا ہی جب ہے جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور آپ بہت پریشان ہو، پھر بھی آپ اللہ پہ ٹرسٹ کریں، پھر بھی آپ اللہ سے اتنی ہی محبت کریں جتنی آپ پہلے کیا کرتے تھے. چاہے آپ اسٹرگل کر رہے ہوں، چاہے آپ کتنی بھی بڑی پرابلم میں ہو، چاہے آپ خوشی میں ہو یا غم میں ہو، یو ہیو ٹو بی لو سیم ایز یو آر ڈوئنگ. دونوں سچویشن میں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی ہی محبت کرنی ہے، بیکاز اٹس آور ڈیوٹی ٹو ڈو دیٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کا جو ریزن ہے نا، وہ یہی ہونا چاہیے کہ اس کنگڈم کو، اس دنیا کو بنانے والا وہ خالق، وہ رب کتنا عظیم ہوگا. The more you love Allah subhanahu wa ta'ala, you have in your heart, the more you get the ایمان. آپ کا ایمان اتنا ہی پاورفل ہوگا، اتنا ہی آپ کو ایمان کی وہ لذت محسوس ہوگی. جب تک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انکنڈیشنلی لو نہیں کریں گے نا، محبت نہیں کریں گے، وہ ایمان کی لذت، وہ ایمان، وہ خلوص، وہ عبادتوں میں خلوص، وہ چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، وہ فیلنگ ہی نہیں ابھرے گی ہمارے اندر. تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہی سکھانا چاہیے. یگسٹرز وی ہیو ٹو ٹیچ دا ینگ جنریشن دیٹ لو ہم جسٹ ناٹ دیٹ ہاؤ ہی کریٹڈ دا ورلڈ، لو آلسو ہم کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، اللہ تعالیٰ ہیں کیسے، ریالٹی میں اللہ تعالیٰ بہت بیوٹیفل ہیں. یہ بتانا ہے ہمیں اپنے ینگسٹرز کو. وی ہیو ٹو ٹیچ ہم. I want to end this session on this beautiful Allama Iqbal's share, which really touches to my heart. محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ بس پیدا کر، جہاں سے عشق ملتا ہے وہاں تک نام پیدا کر. اگر سچ ہے میرے عشق میں اے بنی آدم، تو نگاہ عشق پیدا کر، جمال ظرف پیدا کر. میں تجھ کو تجھ سے زیادہ چاہوں گا، لیکن شرط یہ ہے پہلے اپنے اندر جستجو تو پیدا کر. اگر نہ بدلوں تیری خاطر ہر ایک چیز تو کہنا، تو اپنے آپ میں پہلے وفا تو پیدا کر. It's really a beautiful share for me because Allama Iqbal is defining the love for Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khairan kaseera. Meet you in the next session. Inshallah, please take care.